آن کریں جی۔ اسی طرح مسلمانوں کے عقائد میں سے ایک انتہائی اہم اور واضح طور پہ عقیدہ یہ ہے کہ کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کی مثل نہیں ہے۔ اس عقیدہ کو قرآن مجید نے واضح طور پر سورہ شعراء کی آیت نمبر 11 کے اندر ارشاد فرمایا، فرماتا ہے لیسا کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ اخلاص کی آیت نمبر 4 کے اندر ارشاد فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کے برابر کوئی نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ ناظرین، یہ تو تھا عقیدہ اہل اسلام۔ اب ذرا مرزائیوں کے اس بارے عقیدے کے حوالہ سے سماعت کریں۔ میرے ہاتھ میں مرزا غلام قادیانی کی کتاب 40 نمبر 3 ہے، جس کا صفحہ نمبر 25 ہے۔ یہ کتاب مندرج ہے روحانی خزائن کے اندر، جس کی جلد 17 اور صفحہ 413 ہے۔ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ دانیال نبی نے اپنی کتاب میں میرا نام میکائیل رکھا ہے، اور عبرانی میں لفظی معنی میکائیل کے ہیں خدا کی مانند۔ یعنی وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ نعوذ باللہ میں خدا کی مانند ہوں، میں خدا کی مثل ہوں، میں خدا جیسا ہوں۔ حالانکہ ابھی میں نے قرآن مجید کی آیت طیبہ پڑھی جس کے اندر واضح طور پہ ارشاد ہوتا ہے لیسا کمثلہ شیء، کوئی چیز اس کی مثل نہیں ہے۔ یہ روحانی خزائن کی جلد 17 ہے، صفحہ 413 ہے، جو کہ میرے ہاتھ میں موجود ہے، نعوذ باللہ من ذالک، جس کے اندر مرزا غلام قادیانی خدا کی مثل ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا فقط اللہ ہے، ہر چیز کا خالق، تخلیق فرمانے والا بس اللہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس عنوان کو کئی مقامات پر بیان کیا۔ مثال کے طور پہ سورہ رعد کی آیت نمبر 16 میں ارشاد ہوتا ہے قل اللہ خالق کل شیء، تم فرماؤ اللہ ہر چیز کا بنانے والا ہے۔ یوں ہی سورہ انعام کی آیت نمبر 2 میں 102 میں ارشاد فرمایا لا الہ الا ہوا خالق کل شیء فاعبدوہ، اور اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، ہر چیز کا بنانے والا تو اسے پوجو۔ اس سے پہلی والی آیا پاک میں ارشاد فرمایا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ اور اس سے پہلے والی جو آیت طیبہ ہے اس کے اندر ارشاد ہوا بدیع السماوات والارض، اللہ ہی ہر چیز آسمانوں اور زمینوں کو بے نمونہ پیدا فرمانے والا ہے۔ اسی طرح سورہ رحمان میں ارشاد فرمایا خلق الانسان، انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا۔ یوں ہی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 22 کے اندر ارشاد ہوا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر آسمانوں زمین میں اللہ کے سوا خدا ہوتے تو ضرور وہ تباہ ہو جاتے۔ ان آیات طیبات کے اندر واضح طور پہ اس مضمون کی جو ہے وضاحت کر دی گئی کہ ہر چیز کا خالق پیدا کرنے والا خدا ہے، اللہ ہی نے ہر چیز کو پیدا کیا، وہی خالق ہے، اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے اللہ نے ہی پیدا کیا۔ ناظرین کرام، یہ تو تھا عقیدہ اہل اسلام۔ اب ذرا دیکھیے مرزائی حضرات اس حوالہ سے نعوذ باللہ کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ مرزائیوں کے نزدیک نعوذ باللہ مرزا غلام قادیانی دنیا کو پیدا کرنے والا ہے، مرزا غلام قادیانی دنیا کی تخلیق کرنے والا ہے۔ یہ مرزا غلام قادیانی اپنی کتاب میں پہلے بھی یہ حوالہ پیش کر چکا، مزید اس عنوان پر اس حوالہ کو سماعت کریں۔ سورہ کتاب البریہ کے اندر وہ لکھتا ہے خدا تعالیٰ میرے وجود میں داخل ہو گیا، اور میرا غضب اور حلم اور تلخی اور شرینی اور حرکت اور سکون سب اسی کا ہو گیا۔ اب اگلا جملہ دیکھیے کتنا زہریلا ہے، اور اس حالت میں میں یوں کہہ رہا تھا کہ ہم ایک نیا نظام اور نیا آسمان اور نئی زمین چاہتے ہیں، سو میں نے پہلے تو آسمان اور زمین کوئی جمالی صورت میں پیدا کیا،
جس میں کوئی ترتیب اور تفریق نہ تھی، پھر میں نے منشأ حق کے موافق اس کی ترتیب و تفریق کی، اور میں دیکھتا تھا کہ میں اس کے خلق پر قادر ہوں۔ پھر میں نے آسمان دنیا کو پیدا کیا اور کہا انا زینا السماء الدنیا بمصابیح۔ پھر میں نے کہا اب ہم انسان کو مٹی کے خلاصہ سے پیدا کریں گے۔ یہ ذرا زوم کر کے دکھائیے مرزا غلام قادیانی کی یہ عبارت، جس کے اندر نعوذ باللہ وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ آسمان و زمین کو میں نے پیدا کیا۔ یہ کتاب البریہ ہے اور روحانی خزائن ہے، جلد 13 صفحہ 104 اور 5۔ اس کے اندر یہ نعوذ باللہ دنیا کی تخلیق کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اسی طرح احباب گرامی، مسلمانوں کا اللہ کی ذات کے بارے جو روشن اور خوبصورت عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے، یعنی اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ اخلاص کی آیت نمبر 4 میں ارشاد فرماتا ہے وَلَمْ يُولَدْ، اس کو وہ اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، یعنی کسی نے خدا کو پیدا نہیں کیا۔ کوئی خدا کا باپ نہیں ہے، کوئی خدا کی ماں نہیں ہے۔ قرآن مجید نے اس عنوان کو بھی بارہا بار ذکر فرمایا، لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مرزائیوں نے اس عقیدہ میں بھی نعوذ باللہ من ذالک انتہائی غلاظت کا اظہار کیا۔ میں آپ کو ایک حوالہ دکھانے لگا ہوں جس کے اندر مرزا غلام قادیانی خود خدا کا باپ ہونے کا اعلان کر رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ میرے ہاتھ میں مرزا غلام قادیانی کی لکھی ہوئی کتاب حقیقت الوحی ہے، اس کا صفحہ نمبر 95 ہے، اور روحانی خزائن کی جلد 22 ہے، اس کا صفحہ نمبر 98 اور 99 ہے۔ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ رب نے مجھ کو ارشاد فرمایا انا نبشرک بغلام مظہر الحق والعلا، کہ ہم ایک لڑکے کی تجھے بشارت دیتے ہیں جس کے ساتھ حق کا ظہور ہوگا۔ کأن اللہ نازل من السماء، گویا آسمان سے خدا اترے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی اس کے ہاں جو اولاد پیدا ہونے والی تھی اس کے حوالہ سے کہتا ہے کہ خدا نے مجھ کو فرمایا کہ تجھے جو بیٹا دیا جائے گا وہ یوں ہوگا گویا کہ آسمان سے خدا اتر آیا۔ تو اس عبارت کے اندر واضح طور پہ مرزا غلام قادیانی جہنم مکانی نعوذ باللہ خدا کے باپ ہونے کا اعلان کر رہا ہے اور دعویٰ کر رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ روحانی خزائن ہے، جلد 22 اور اس کا صفحہ نمبر 98 اور 99 ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح معزز ناظرین، مسلمانوں کو بچہ بچہ جانتا ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ اس کی بیوی ہے، نہ اس کے بچے ہیں، نہ اس کی کوئی بیٹی ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس عنوان کو درجنوں آیات طیبات کے اندر ارشاد فرمایا۔ سورہ اخلاص کے اندر ارشاد فرماتا ہے لم یلد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اس کی اولاد نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ اسراء کے اندر ارشاد فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اور یوں کہو سب خوبیاں اللہ کو جس نے اپنے لیے بچہ اختیار نہ فرمایا۔ یہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 111 ہے۔ یوں ہی سورہ فرقان کی آیت نمبر 2 کے اندر ارشاد فرمایا الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا، وہ جس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت اور اس نے نہ اختیار فرمایا بچہ۔ ناظرین کرام، اس عنوان کی میں نے عرض کیا کہ درجنوں آیات طیبات ہیں جس کے اندر
اللہ رب العزت نے ارشاد واضح طور پہ ارشاد فرمایا اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، لیکن مرزائیوں کے نزدیک نعوذ باللہ من ذالک مرزا غلام قادیانی خدا کا بیٹا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں اس پر چند ایک اس کی عبارتوں میں سے حوالہ جات پیش کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ مرزا غلام قادیانی حقیقت الوحی کے صفحہ نمبر 99 صفحہ نمبر 89 میں کہتا ہے کہ رب نے مجھ کو کہا انت منی بمنزلتی ولدی، کیا مرزا تو میرے نزدیک میری اولاد کے درجہ میں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ حقیقت الوحی کا جو ہے حوالہ ہے، روحانی خزائن صفحہ نمبر 99۔ یہ ذرا زوم کر کے دکھائیے۔ مرزا غلام قادیانی اس کے اندر نعوذ باللہ خدا کا بیٹا ہونے کا اعلان کر رہا ہے۔ اسی طرح اس ظالم نے اپنی اس عنوان کی عبارتیں جو ہیں کئی مقامات پر ذکر کی۔ یہ میرے ہاتھ میں اسی کی لکھی ہوئی کتاب 40 نمبر 4 ہے، اس کا صفحہ نمبر 21 ہے۔ وہ کہتا ہے انت منی بمنزلتی اولادی، کہ نعوذ باللہ خدا نے مجھ کو کہا کیا مرزا تو میری اولاد کے درجہ میں ہے۔ یہ 40 نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 21 ہے، اور روحانی خزائن کا صفحہ نمبر 452